الرحيم رب اشرح لي صدري بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤثر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ سیکنڈ لنک بھیج دیجئے جو بھی آپ کے گروپ میں نہیں ہے بہنیں، ان کو اپنے اپنے لو ونس کو سیکنڈ لنک بھیج دیجئے۔ چلیے سورہ انبیاء ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا 17واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ آدھا قرآن سے زیادہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کا تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ ویسے اگر ہم دیکھا جائے تو اگر کسی نے 5 دور قرآن بھی کیے ہیں تو بھی ہم ابھی زیرو پہ ہیں، اور میں اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ابھی زیرو پر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت زیادہ سیکھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اتنے 16 پاروں میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، جو آپ کو پہنچاتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری پکڑ نہ کرے کسی چیز پر، کہیں کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کرے۔ بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ قرآن ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ اس کو ہم کیسے بھی پڑھ دیں، کسی کے سامنے اپنی مرضی سے کوئی باتیں بنا دیں، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی الفاظ منہ میں ڈالتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو الفاظ بھی منہ میں ڈالتا ہے اور ہم وہ الفاظ بولتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جو قرآن کے خلاف جا رہے ہوں یا اللہ کی ناراضگی کے باعث بن رہے ہیں، ایسا کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے شیطان کے بہکاوے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلی آیت، جیسے کہ ہماری ساری بہنوں نے جنہوں نے 17واں پارہ پڑھا ہے انہیں یاد ہوگا کہ یہ پہلی آیت کتنی رلا دینے والی ہے، کتنی جھنجھوڑ دینے والی ہیں۔ یاد ہے آپ لوگوں کو جنہوں نے پچھلی بار پڑھا تھا؟ جی، جن جن بہنوں نے پڑھا تھا ان کو یاد ہے کہ یہ بہت ہی رلانے والی، بہت ہی جھنجھوڑنے والی، نیندوں سے جگانے والی، غفلت کے اندھیروں سے باہر نکالنے والی آیت ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اگلی بار جب بھی آپ ناظرہ پڑھیں نا تو آپ یہ آیت کو 2-4 بار پڑھیں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو کہ آپ نے کیا پڑھا۔ آپ کو میں سمجھتی ہوں اگر آپ 4-5 بار اس آیت کو صرف ناظرہ ہی پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک ایک لفظ کا میننگ بھی سمجھ آنے لگے گا۔ تو دیکھیے کہ پہلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، اقترب للناس حسابہم۔ اقتربا کس سے ہے؟ قریب سے، اور للناس جیسے کہ آپ کو سب کو معلوم ہے لوگوں کے لیے، حسابہم حساب آسان۔ دیکھیے آپ نے اتنا تو سمجھ ہی گئے آپ۔ اب دیکھیے کہ آگے کا ورڈ بھی بہت آسان ہے جو آپ اردو میں اس کو کنورٹ کر کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ، کہ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ان لوگوں کے لیے حساب کا وقت، وہم فی غفلتن۔ دیکھیے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے نا، غفلتن، غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ غفلت کا کیا مطلب ہے؟ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے ورڈز تو بالکل اردو سے ملتے جلتے ہیں، آپ کو بالکل سمجھنے کی جو اردو میڈیم والے نہیں ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا، اور جو اردو میڈیم والے ان کو لیے تو بہت آسان ہے کہ اس کو یہ آسانی سے سمجھ سک رہے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ہماری کئی بہنیں اس کو سمجھ پا رہی ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے میسجز دیکھ کر کہ آپ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو۔ تو یہاں دیکھیے کہ غفلتم معرضون، معرضون اعراض کرنے سے، تھوڑا سا اردو کا گاڑا ورڈ ہے لیکن یہ کہ اردو والے سمجھ جائیں گے، لیکن انگلش والوں کے لیے اور مراٹھی والوں کے لیے تھوڑا سا ہارڈ ایک یہ ورڈ ہے معرضون، اعراض کرنا، اگنور کرنا۔ تو یہ اس کا ایک میننگ تھوڑا سا ہارڈ ہے، باقی سارے میننگ کیسے ہیں بالکل ہم آسانی سے سمجھ پا رہے۔ اقتربا قریب سے ہے، للناس لوگوں کے لیے ورڈ آتا بہت بار آ گیا، حساب اردو کا ہی ورڈ ہے، غفلت اردو کا ہی ورڈ ہے، معرضون اعراض کرنے سے، منہ پھیرنا، یعنی کہ منہ پھیرے ہوئے۔ تو دیکھیے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جب آخری نبی آ گئے تو قرب قیامت کی علامت ہی یہ تھی آخری نبی کا آنا، یعنی کہ نبی کے بعد اب قیامت قریب آ گئی، یہ بات تھی۔
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ بات بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بھی قرب قیامت کی ہی علامت ہے۔ اب قرب کتنا ہے، قریب کتنا ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گا، ایون نبی کو بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کتنی قریب ہے۔ لیکن اب یہ تو یہاں پر کون سی قیامت کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کبریٰ، یعنی کہ بڑی قیامت، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ۔ اب قیامت صغریٰ کیا ہے؟ انسان کی اپنی موت۔ انسان کی جب موت آ جاتی ہے تو وہیں سے اس کی آخری وقت شروع ہو جاتا ہے نا، حساب کا وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا حساب کتاب، سوال جواب، حساب کتاب تو آخری میں ہوگا، لیکن سوال جواب، اس کو جنت مل رہی ہے یا دوزخ مل رہی ہے، اس کو خبر میں ہی معلوم پڑ جائے گا۔ تو یہاں یہ بات ہمیں پتا چل رہی ہے کہ ہمیں یہ بات پتا چل رہی ہے کہ انسان کی جو قیامت صغریٰ ہے، یعنی کہ موت ہے، اب اس کے لیے تو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ انسان کی موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا۔ اب ہماری موت ہم سے کتنی دور ہے ہمیں نہیں پتا، کہ وہ 1 سال دور ہے یا 1 مہینہ دور ہے یا 1 ہفتہ دور ہے یا 1 منٹ دور ہے یا 1 سیکنڈ دور ہے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت ہمارے کتنے قریب ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم کیسی غفلتوں میں پڑے، دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، ہم کون سی غفلتوں میں پڑے ہوئے۔ دیکھیے کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں قرآن کی طرف بھی آنا ہے، ہمیں اللہ کے کام بھی کرنا ہے۔ کتنا بزی ہیں، کہاں ہم بزی ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو کھپا کے رکھا ہے۔ ہماری نیندوں کے ٹائم دیکھیے، ہمارے سونے اور اٹھنے کے، اور ہمارے گھومنے اور پھرنے کے اور شاپنگ کے ٹائم دیکھیے، ہمارے کچن میں ٹائم ویسٹ کرنے کا ٹائم دیکھیے۔ اب اتنے سب کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملے تو کیا ہم جب بیٹھیں گے اللہ کے لیے؟ جب ہم قرآن کھولیں گے، جب ہم عبادت کریں گے؟ اب میرا جب پورا پکانا ہو جائے گا، جب میری گھر کی صفائی ہو جائے گی، تب میں نماز پڑھوں گی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو تمہاری نماز کی کوئی پڑی ہے کہ تم نماز پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت فرشتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بیت المعمور میں دیکھا کہ جو کعبہ ہے اوپر، تو وہاں پر تو کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہماری عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اور وہ بھی ہماری کیسی عبادت ہے؟ ذرا کبھی اپنی عبادتوں پر غور تو کریے، کیسی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کہ اگر اس کو شو کر دیا جائے نا ہمارے سامنے تو ہم خود شرما جائیں۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے نا کھول کے اپنی عبادتوں کو، اپنا بیگ کبھی کبھی لے کے بیٹھے کھول کر کہ جس میں میں نے نیکیاں جمع کی ہیں، کیا میں نے جمع کیا ہے اب تک؟ کیسی ٹوٹی پھوٹی۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹرنک ہوتا تھا کہ پرانے وہ لوگ پرانی چیزیں سنبھال کر، نہیں نہیں یہ بڑی ہمارے ان کی ہے، ہمارے دادی کی ہے، ہمارے نانی کی ہے، اس طریقے سے وہ لوگ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتے تھے۔ اور نیو جنریشن کیا کرتی، ارے آپ نے یہ کیا پرانی چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، پھینک دو اس کو، یہ پھینکنے کے کام کی ہے۔ نیو جنریشن کیا ہے کہ یہ پرانی چیزوں کو سنبھال کر رکھتے جو ہے ان کے اوپر ہنستی تھی۔ اور ہماری نیکیاں دیکھو کیسی ہے، ایک دم ٹوٹی پھوٹی۔ کبھی اپنا بیگ کھول کے دیکھیے، کون سا بیگ جو ہم لے کر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ والا بیگ کھول کے دیکھیے کہ ہم نے کیا اس میں جمع کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ دنیا کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے۔ کہیں پروگرام ہو رہے ہیں، کہیں مشاعرے ہو رہے ہیں، کہیں قوالیاں ہو رہی ہیں، کبھی غزل کے پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں پہلے موجود۔ کوئی مووی آ رہی ہے، مووی دیکھنے کے لیے پہلے موجود۔ پوری فیملی بیٹھ کر شام میں، فیملی ٹائم کا نام ایسے دے دیا، فیملی ٹائم میں مووی دیکھا جاتا ہے، فیملی ٹائم میں ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ فیملی ٹائم میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تو ایک دین کی بات ڈسکس کریں ہر روز۔ کیا ہمارے پاس ایسا ٹائم ہی نہیں ہے؟ کبھی بچے اس بات کے لیے فری نہیں ہوتے، کبھی بڑے اس بات کے لیے فری نہیں ہوتے۔ کیسے ہیں ہمارے دن اور رات؟ کیا اللہ تعالیٰ، کیا ہمیں یہ بات جھنجھوڑ نہیں رہی ہے؟ کیا ہمیں ڈرا نہیں رہی ہے یہ بات کہ تمہارا وقت قریب آ چکا ہے؟ اور دیکھیے کہ کتنا وقت ہم گزار کے آ چکے ہیں، اب تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کتنا وقت رہ گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کیسے لوگ دھڑا دھڑ ینگ لوگ، بچے، ایک دم ینگسٹرز جو ہے ہمارے سامنے، بنا کسی ریزن کے، وہ کوئی ان کی لمبی بیماری نہیں تھی، ان کو کوئی کینسر نہیں تھا، ان کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں تھا، اچانک اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، اچانک اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم دیکھیے کہ ہر ہفتے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی ہم کسی کے نہ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں۔ کیا کسی کی موت ہمیں ڈراتی نہیں ہے، جھنجھوڑتی نہیں ہے ہمیں؟ ہمیں یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا، یہ الرٹ کر رہے ہیں، ریڈ الرٹ،
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیے کہ جب کورونا آنے والا تھا کتنا لوگ ڈر رہے تھے کہ اس کے ویکسینز لے رہے ہیں، کھانا پینا، پھر ماسک اور پھر سینیٹائزرز اور یہ اور وہ، کتنا ڈر رہے تھے کورونا آ رہا ہے. کورونا تو ایک چھوٹا سا وائرس تھا. یہ اتنی بڑی قیامت ہے یہ جو آنے والی ہے، اس کا ہمیں بالکل ڈر نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا سونامی کا ہی اگر نیوز آ جائے کہ سونامی آنے والی ہے، تو سونامی تو ایک لہر ہے صرف، اس سے کتنا ڈرتے ہیں لوگ. فوراً گھر خالی کر رہے ہیں، فوراً اپنی تیاری کر رہے ہیں موت سے بچنے کے لیے. کہاں تک بھاگیں گے اپنی موت سے؟ کہیں نہ کہیں تو ہمیں آ پکڑے گی نا موت. تو وہ جب بے نظیر بھٹو کا بھی جب ڈیتھ ہوئی تھی، جب اس کو کسی نے گولی ماری تھی، تو جب مجھے یہ خیال آیا تھا انشاءاللہ آگے ہم وہ آیت پڑھیں گے، وہ آیت مجھے یاد آئی تھی کہ آپ اگر مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جائے تو موت آپ کو وہاں سے آ کر پکڑ لے گی. کتنی مضبوط قلعہ تھا اس کا، سارا کچھ وہ پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، اور صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور اس کو گولی کہاں لگی؟ پیشانی پر. تو موت تو ہم کو کہیں پر بھی آ کے رہے گی. ہم کورونا سے بچنے کے لیے ویکسینز لے. اب دیکھیے کہ کتنے لوگوں نے ویکسینز لیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اس دنیا سے چلے گئے. کتنے لوگوں نے اتنا کیئر کیا، کسی سے مل نہیں رہے ہیں، کھانے کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، کسی کو کورونا ہوا تو اس کو ٹچ نہیں کر رہے، اس کو کمرے میں بند کر دیا. اس کے باوجود بھی، اتنے کیئر کرنے کے باوجود بھی، پھر وہ جو جن کو مرنا تھا وہ تو برابر مر گئے. ان کی موت تو انہی دنوں میں لکھی تھی نا. تو یہاں پر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اب تو جاگ جاؤ، اب تو جاگ جاؤ. 17 پاروں میں دیکھیے کہ کتنی ہر آیت ہمیں، اب آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہر آیت ہمارے لیے ہدایت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ کیسے ہمارے لیے ہر آیت ہدایت بن رہی ہے. ہدایت ہر چیز میں ہدایت مل رہی ہے. یہ ذکر بھی ہے نا، نصیحت، کہ واقعی یہ دیکھو کیسے رلا دینے والی، کیسے جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ اللہ ہم کہاں بزی، اللہ ہم کتنے بزی ہیں اپنی دنیا میں. اللہ ہمیں اس بزی، اس مصروف ترین دنیا سے باہر نکال. اللہ ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں. تڑپ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم کہاں پھنسے جا رہے ہیں، ہمارے قدم پھنستے جا رہے ہیں دلدل میں. اس دنیا کے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں، اور ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ. کہیں دنیا کے رشتوں میں مجبور ہے، کہیں دنیا کے جابز میں مجبور ہیں، تو کہیں کوئی سونے اور اٹھنے اور بیماریوں میں مصروف ہے، تو کہیں کوئی چیز ہمیں کھینچ رہی ہے. اللہ کی طرف جانے سے کون کون سی چیزیں ہمیں کھینچ رہی ہیں؟ ذرا اس بارے میں سوچا کریں. کیوں؟ کیا چیزیں ہیں یہ سب؟ کیوں مجھے اس طرف سے روک رہی تھی؟ میں کہاں تھی اب تک؟ کیا میں نے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. جن کا یہ پہلا دور قرآن ہے ان سے خاص طور سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اب تک کہاں تھی. اب کورونا آ جائے گا یہ سوچ کر کہ میں کہاں تھی، میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال کہاں گزارے. ریئلائز کریں، محسوس کریں کہ کیا سچ مچ آپ کو یہ بات پہ رونا نہیں آتا؟ اگر آپ کو رونا آتا ہے تو یہ آپ کے لیے واقعی ایک ایمان کے لیول کا درجہ ہے. اور اگر اب بھی رونا نہیں آتا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. کیا کریں گے ہم اللہ کے پاس جب ہمارا وقت آ جائے گا، جب موت کے فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے لاؤ اپنی جانیں نکالو، تو ہم کیا کریں گے؟ کیسا ہوگا وہ وقت؟ کیا ہم اس وقت کہیں گے کہ نہیں میرے بچوں کو مجھے کھانا دینا ہے، مجھے کھانا پکانا ہے، نہیں میرے بچوں کی اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، نہیں مجھے یہاں پر جانا ہے؟ کیا ہم کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکیں گے ہم اس وقت کچھ بھی نہیں. اسپیچ لیس ہو جائیں گے ہم اس وقت. تو سوچئے ابھی ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوڑ میں لگا لیں، دوڑ میں شامل کر لیں ہم اپنے آپ کو کہ کہاں ہم پھنسے جا رہے ہیں، کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہی دنیا کے دھندوں میں روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ دیکھیے کہ ہمارے سال کیسے گزر رہے، ہمارے مہینے کتنی تیزی سے گزر رہے، ہمارے ہفتے کتنی تیزی سے گزر رہے، اور ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہی اٹھا، وہی کھانا پکایا، وہی گھر کی صفائی کی، وہی بچوں کو کھلایا پلایا پڑھایا، دن ختم. بس ہمارا روز کا یہی روٹین ہونا چاہیے کیا؟ کل ہم اگر سمجھدار نہیں تھے تو آج ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے تھا نا. کیا ہم نے سوچا اس بارے میں؟ نہیں ہم سوچتے. شیطان ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا. شیطان ہمیں اتنا بزی کر کے رکھتا ہے کہ ہم اس بارے میں سوچے ہی نہ کہ کہیں یہ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف نہ چلا جائے. اور پھر یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری چیزیں چھوڑ دو.
بس تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، ہر وقت اپنے اللہ سے جڑے رہنا ہے، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، ہر وقت اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ اپنی موت کو اگر ہم یاد رکھیں گے نا، تو آپ دیکھیے میری بہنوں کہ آپ کا ایمان کا لیول کیسے ہائی لیول پہ پہنچے گا۔ ہر وقت آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دن بھر جانماز بچھا کے بیٹھ جائیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دن میں سے 10 پارے پڑھ لیں یا 5 پارے پڑھ لیں، یا آپ ایک ہی دن میں ایک پارا یاد کرنے بیٹھ جائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا فلیکسیبلی ہمارے لیے صرف 5 وقت کی نمازیں رکھی ہے، اس میں بھی فرض پڑھنے کے لیے بس پابندی کی گئی ہے، سنتوں کی تو یہ تو فلیکسیبلٹی رکھی گئی کہ سنتیں جو پڑھ لے اس کو نہیں کی، نہ پڑھے اس کو کوئی گناہ بھی نہیں، اس کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ سال میں دیکھیے کہ صرف ایک سال میں 1 مہینے کے روزے رکھے، اگر اللہ تعالیٰ 11 مہینے روزے رکھتا اور 1 مہینے کھانا پینا رکھتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کی رحمت تو دیکھیے نا، کہ دن بھر اللہ تعالیٰ ہمیں بزی نہیں کر رہا، سال بھر ہمیں بزی نہیں کر رہا، کچھ وقت ہمیں اللہ کے لیے نکالنا ہے، وہ بھی ہم کیسا نکالتے ہیں اللہ کے لیے؟ گر پڑ کے، رو دھو کے، جان پہ سے اٹھ کے، لیزینس سے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کی طرف دیکھے اور یہ دیکھے کہ میں نے کیا تیاری کی ہے، میرا حساب کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ ہر وقت اپنی موت کو اپنے پاس پیچھے دیکھیے، تو دیکھیے کہ آپ کی عبادتوں میں کیسا اضافہ ہوگا، کیسی آپ کی عبادتوں میں شوق پیدا ہوگا۔ آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ نہیں، میں نے بہت ٹائم خراب کر دیا، میرا غفلت میں بہت ٹائم گزر چکا ہے، اب مجھے نہیں کرنا ہے۔ اب تو میچور ہو جائیے۔ کبھی انسان اگر 40 میں 50 میں بھی میچور نہیں ہوا تو کیا اللہ کے پاس وہ جواب دے گا؟ کیا بحث کرے گا وہ اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنے کام تھے، یہ تھا وہ تھا؟ یہی کہیں گے ہم؟ دیکھیے کہ کتنی جھنجھوڑنے والی ہے کہ اس میں غفلت میں مورزون اعراض کر کے بھٹکے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، ہم اپنی دنیا میں ہی انجوائمنٹ میں بس مصروف ہے۔ بہت زیادہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے، جب بھی آپ اس آیت پر سے گزرے نا، اس کو ضرور پڑھ کے اس پہ 1-2 منٹ رک جائیں اور سوچیں اس پر، ضرور سوچیں۔ جب بھی آپ 17ویں پارے پر سے گزرے نا، تو آپ اس آیت پر رک جائیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اور اپنے آپ کا حساب فوراً کر لیجئے کہ مجھے کتنے مارکس ملیں گے، اب تک جو میں نے پیپر دے دیا ہے اس میں مجھے کتنے مارکس مل سکتے ہیں۔ اپنی خود کاؤنٹنگ کیجئے، اپنا خود حساب لکھائے، اپنا خود محاسبہ کیجئے کہ مجھے کتنے مارکس مل سکتے ہیں۔ کیا میں ٹاپر بن سکتی ہوں؟ یا میں فرسٹ پوزیشن پہ آ سکتی ہوں؟ یا میں ڈسٹنکشن میں آ سکتی ہوں؟ یا میں سیکنڈ پوزیشن پہ ہوں؟ یا میں تھرڈ پہ ہوں؟ یا میں فورتھ پہ ہوں؟ یا میں کوئی پوزیشن پہ ہی نہیں ہوں؟ یہ سوچیں، اپنے آپ کا حساب لگانا سیکھیں آپ، کہ ہم کیسے اس کو اب دیکھیں کہ ہم کیسے حساب لگانا ہم کو آ جائے، ایٹ لیسٹ اتنی تو سمجھداری آ جائے نا ہم کو۔ تو یہ آیت بہت ہی ڈرانے والی اور غفلتوں سے نکالنے والی، اندھیروں سے نکالنے والی، غفلت کے جو اندھیرے ہم چھائے ہوئے نا ہمارے آس پاس، اس سے نکالنے والی آیت ہے یہ۔ اس پر ضرور غور کیا کریں میری بہنوں، ضرور سوچیں اس بارے میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج یہ آیت پڑھنے کے بعد جب آپ اپنی اپنی کلاسیں بند کر کے گھر جائیں گے، یعنی کہ گھر جائیں گے مطلب آپ تو گھر ہی میں ہیں، لیکن آپ جب کلاس بند کریں گے نا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رات تک، اور رات میں جب بستر پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہی خیال آئے گا، یہی آیت آپ کو بار بار یاد آئے گی کہ ہاں سچ مچ مجھے اپنا حساب کرنا پڑے گا، میرا حساب قریب آ رہا ہے، میرا وقت قریب آ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے تو اتنے بینک بیلنس بنا لیا، میں تو اتنے بنگلے ہیں، ابھی تو میں تھوڑی مرنے والی ہوں، ابھی تو میں اس کو انجوائے کروں گی۔ انجوائے کرنے کا ٹائم اللہ تعالیٰ جس کو دے گا دے گا، جس کو نہیں دے گا اس سے وہ 1 سیکنڈ بھی اس کو مہلت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے اب تک قرآن میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو اللہ تعالیٰ تیری طرف آنے میں، اللہ دوڑ دوڑ کے تیری طرف آنے والا بنا دے ہم کو اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، اللہ قرآن میں جو ہدایتیں ہمیں مل رہی ہے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ یہ قرآن ہمارے لیے تو نے ہدایت بنا کر بھیجا، اللہ تو ہم کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی تو اسے سن تو لیتے مگر کھیل میں پڑے رہتے۔ یہ دیکھیے کہ یہ اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ نئی نصیحت سے مراد کوئی نئی سورج جب نازل ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ سنی انسنی کر دیتے، دنیا کے کاروبار میں
مشغول ہو جاتے اور عنایت الہی میں غور کرنے کی انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، تو ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو بس اپنے دنیا کے دھندوں میں ہی مست رہتے۔ اب یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی، لیکن آج بھی دیکھیے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ آیتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، نبی نے ہم کو سارا کچھ ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن ہم بھی یہی کر رہے ہیں نا، ہم بھی اپنے دنیا کے دھندوں میں مصروف ہیں، ہم بھی اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ پردے کا میں نے سنا تھا چھوڑ دیا، جھوٹ کا میں نے سنا تھا فار گرانٹیڈ لے لیا، پھر نمازوں کا میں نے سنا تھا فار گرانٹیڈ لے لیا، شرک کے بارے میں نے سنا تھا فار گرانٹیڈ لے لیا۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں روز اور اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ سوچیں اپنے آپ پر، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ قرآن کا کون سا ٹائم ہے، کہ ہمیں قرآن کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، عبادتوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ سے جتنی بہنیں یہاں پر موجود ہیں، تو یہ ایسی بہنیں ہیں ہماری کہ دوڑ دوڑ کے آنے والی ہیں سب سے پہلے۔ حالانکہ میں کلاس 15 منٹس پہلے آن کر دیتی ہوں زوم کی لنک، تو میں دیکھتی ہوں کہ کئی بہنیں اس میں سے تقریباً 40-50 بہنیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ 15 منٹ پہلے سے وہ جوائن ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان کے اوپر خاص اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو چھوڑ دے گا؟ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، یہ ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے دوڑ کر آنے والے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آپ پر کیسی آپ کی رحمتیں نوازے گا، کیسے رحمتوں سے آپ کو نوازے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی محنتوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھ رہا ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی کتنی بہنیں ایسی ہیں جو دوڑ کے آنے والی ہیں، جو تڑپ رکھنے والی ہیں، جو ایمان کے جذبے کو بڑھا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیتیں ہمارے ایمان کے لیول کو بڑھاتی ہیں۔ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہ ہمارا قصور تھا۔ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یہ ہمارا قصور تھا۔ ہمارے لیے بار بار الرٹ، ریڈ الرٹ، اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا تمہارے حساب کا وقت، کہا گیا ہمیں۔ کتنی بار ہم نے پڑھا اس کو؟ ذرا غور تو کریں آپ۔ ہم اب اگر ہم 50 کے ہیں، آپ اور میں، اگر جو بھی یہاں پر بیٹھی ہیں بہنیں 40 ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں، کتنی بار گزرے ہوں گے آپ 17ویں پارے سے؟ کئی بار گزر چکے ہیں آپ، لیکن آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ کیوں نہیں کیا ہم نے اس پر غور؟ کیونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، قرآن کو تو ہم ناظرہ پڑھنے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہاں میں نے پر تو ایک قرآن ختم کر لیا، میں تو بڑی نیک ہوں، میں نے تو رمضان میں قرآن پڑھ لیا، میں نے تو 2 پڑھ لیے۔ سمجھا کچھ بھی نہیں، گلے سے کچھ بھی نہیں اترا، دل تک کچھ بھی نہیں گیا، اس کی مٹھاس کو ہم نے نہیں پایا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اتنے سال ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے ہم رہے، اور ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں آتا۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی اگر اردو اسپیکر بہنیں ہیں ہماری، اور کوئی اگر ان کے سامنے انگلش بول رہا ہے، تو اتنی شرمندہ ہوں گی کہ ہائے مجھے انگلش نہیں آتی، اور بولنے کے لیے جھچکچائیں گی کہ مجھے انگلش نہیں آتی۔ اتنی کیا بڑی بات ہو گئی کہ ہمیں انگلش نہیں آتی؟ کبھی آپ نے اس میں شرمندگی محسوس کی کہ مجھے عرب بھی نہیں آتی، میں قرآن کو نہیں سمجھ پا رہی ہوں؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس ایک ہی کتاب تھی، وہ بھی ہم نہیں سمجھ پائے، اس کے ورڈ میننگ ہم نہیں یاد کر پائے، اس کی تفسیر کو ہم نہیں پہنچ پائے، اس کے ڈیپتھ میں ہم کبھی نہیں گئے۔ ہم نے کبھی شرمندگی نہیں محسوس کی؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا نا مجھے عربی، اس لیے مجھے نہیں معلوم تھا نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا قرآن میں نماز کے بارے میں کہاں لکھا ہے، مجھے نہیں پتا تیمم کے بارے میں کہاں لکھا ہے، یاد تھا ہمیں؟ نہیں نا۔ حالانکہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن میں ساری کچھ لکھی جا چکی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی پڑھی نہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے اپنی ڈگریاں کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی، رات بھر جا کر پروجیکٹس بنانا، وہاں جانا، پریکٹیکلز دینا، کتنی محنتیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کبھی محنت کی آپ نے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کبھی اتنی محنت کی؟ مجھے تو نہیں یاد آتا کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تھکایا کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں قرآن پڑھتے پڑھتے، اس کو لرن کرتے کرتے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ سوائے ان بہنیں جو ہماری ایگزامز دے رہی ہیں، جو ایگزامز دیتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ تھکتی ہوں گی، رات رات بھر وہ دوسرے دن ان کا ایگزام ہوتا ہوگا قرآن کا، تو وہ تھکتی ہوں گی۔ سوائے ان کے دو دوسری بہنیں، دو جو صرف ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں پڑھ لیں گے، تو وہ تھکنے والا تو پڑھتے نہیں ہیں کبھی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں سورۃ طٰہٰ میں بتا دیا نا کہ لِتَشْقَىٰ، کہ قرآن مشقت میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا،
مشقت میں نہیں پڑھانا چاہ رہا آپ کو قرآن، آپ فلیکسیبلی پڑھیے، اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں فلیکسیبلٹی دے رہا ہے، اس کے باوجود دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی دنیا کے کاموں میں، نہیں میرا یہ پکانے کا ٹائم ہے، نہیں میرا سونے کا ٹائم ہے، نہیں یہ میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے، کیسے ایکسکیوز ہوتے ہیں خواتین کے، دیکھیے ایک دم لیم ایکسکیوز، جم میں جانے کے لیے ٹائم ہے، پارلر میں جانے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ اسٹے کرنے کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، لیکن ایک ٹائم نہیں ہے تو ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم۔ جب قرآن کی کلاس میں بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا یہ ٹائم ہوتا ہے قرآن کا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اچھا میں جوائن کرنا چاہ رہی تھی، آپ پلیز میرے لیے دعا کریں۔ میں کیسے دعا کروں جب آپ کا شوق نہیں ہوگا؟ کئی بہنیں مجھے ایسے کہتی ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں انشاءاللہ ضرور جوائن کروں گی، آپ دعا کریں۔ تو میرے پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا جو میں گولی کھاؤں۔ میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتی ہوں، جس کے پیٹ میں درد ہے وہ گولی کھائے، جس کے پیٹ میں درد نہیں ہے وہ دوسروں کو گولی نہ کھلائے کہ آپ دعا کریں کہ میں دین کی طرف آ جاؤں، آپ دعا کریں کہ میں نمازی بن جاؤں، آپ دعا کریں کہ میں کلاس میں آ جاؤں۔ یہ تو نہیں کا طریقہ ہوا۔ ہم اپنے لیے بھی تو کوئی کوشش کریں۔ اب اگر ہم گریجویشن کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو کہیں گے کہ آپ پلیز میرے لیے اتنا پڑھ دیں، مجھ سے اتنا پڑھنا نہیں ہوگا، ایک کتاب میں پڑھ لیتی ہوں، ایک کتاب آپ پڑھ لیجیے، ایسے پاسبل ہوگا؟ نہیں پاسبل ہوگا نا، پورا ہمیں ہی پڑھنا پڑے گا سلیبس، پورا سلیبس ہمیں پڑھنا پڑے گا، پورا ایگزام ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ آپ کیا ایسا بول سکتے ہیں دنیا کے ایگزامس کے لیے کہ نہیں نہیں اس کے 4 پیپرز ہیں، 2 میں دے دیتی ہوں، 2 میری بہن دے لے گی، نہیں میں اتنا نہیں کر پا رہی ہوں، نہیں ہمیں ہی پورا کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں صرف ایک ہی کتاب تھی، اس کو بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، کہ جیسے کہ میری بہنیں اکثر کہتی ہیں کہ میں اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں، اور میرا یہ کاؤنسلنگ ہے یہ میرے آپ لوگوں کے لیے، کہ ہمیشہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو کتنا ٹائم دیا، کیسے ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے، اور جس کو جو یہاں پر آتے ہیں نا، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ، ہماری بہن نے کہا تھا، نورین نے کہا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ چوزن ونس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا، ان کو سارے کاموں سے فارغ کر کے یہاں لا کر بٹھا دیتا ہے، ان کے لیے آسانی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو دوڑ کر آتے ہیں، جو شوق سے آتے ہیں، جن کو تڑپ ہے۔ جیسے کہ ہماری بہن نے کہا، فیروز نے، کہ اگر ایک دن کی کلاس چھوٹ جائے تو دن بھر ایسی بے چینی سے لگتی ہے کہ آج کچھ رہ گیا، آج کچھ رہ گیا۔ جیسے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگوں کی ایک نماز اگر چھوٹ جائے تو دن بھر ان کو ملال ہوتا ہے کہ آج ایک نماز کیسے چھوٹ گئی۔ تو یہ ہے قرآن کی مٹھاس، یہ ہے قرآن کا شوق، یہ ہے دوڑ کر آنا۔ ایک تو دو طریقے کا آنا ہے نا، ایک تو فار گرانٹیڈ آ گئے، کسی نے بہت فورس کیا، کسی نے بہت بار لنک بھیج دی، اچھا چلو چلے جاتے ہیں، جوائن کر ہی لیتے ہیں، دیکھ بیچاروں نے اتنی بار لنک بھیجی ہے، چلو آج جوائن کر لیتے ہیں، فون رکھ دیا، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک بات سنی، 2 باتیں نہیں سنی۔ اور دوسرے ہیں، وہ دوسرے جو اللہ تعالیٰ جن کو ہائی رینک دینے والا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر، انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑے نہیں ہیں، بلکہ کچھ انہوں نے پہلے کر لیے، کچھ وہ بعد میں کرنے والے، اور انہوں نے اس ٹائم کو ایسے مینیج کیا کہ یہ ٹائم انہیں بالکل فارغ مل جائے۔ وہ بیٹھے ہیں، اپنے قرآن لے کے بیٹھے ہیں، اپنی پینسل لے کے بیٹھے ہیں، اپنی نوٹ بک لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس؟ وہی تو ہے نا کہ ایگزامز تو کلاس کے 50 بچے دے رہے ہیں، لیکن سارے 50 بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بیٹھنے والی تمام خواتین اپنے اپنے مارکس چیک کریں کہ میں کتنا دوڑ کے آئی ہوں، کتنا خوشی سے آئی ہوں، کل پھر آنے کی میری خواہش ہے کیا، کہ دور قرآن ختم ہونے کے بعد میری خواہش ہے کہ میں ریگولر کلاس جوائن کروں تفسیر کی، یا پھر چلو شارٹ کورس ہے تو میں نے اس لیے جوائن کر لیا، اب وہ آگے تو مجھ سے نہیں ہوگا، روز کی کلاس تو مجھ سے نہیں ہوگی۔ ایسا تو نہیں دل میں آ رہا خیال؟ تو ایسا خیال آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں ایمان کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمارا تقویٰ بہت لو ہے، ہمارا ایمان کا لیول بہت لو ہے۔ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو کیسے بڑھائیں۔ اتنی نیوزیں مجھے اتنا دل میرا تنگ ہو گیا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں 4 لوگوں کی ڈیتھ کی خبریں سننے میں آئی، اور وہ بھی پورے ینگ بچے، اتنا بالکل نہ کوئی وہ بیمار تھے نہ کچھ تھا، اتنا دل دکھا ہے یہ سن کر کہ وہ نہ بیمار تھے نہ بوڑھے تھے نہ ان کی عمریں ہوئی تھی، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اتنا اچانک اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ ان کی تو ابھی تو انہوں نے خواب بنے تھے، ابھی تو انہوں نے سوچا تھا کہ اب 12 کے بعد یہ کریں گے، اب وہ یہ ماسٹرز کریں گے، اور اس کے بعد یہ جاب کریں گے، اس طریقے سے ہم شادی کریں گے، یہاں میری شادی ہو گئی، خواب بنا تھا انہوں نے،
وہ سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، صحت ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس، اس کا ہم کیا استعمال کریں؟ ہمارا سونے کا ٹائم چینج کریے، کھانے کا ٹائم چینج کریے، پڑھنے لکھنے کا ٹائم چینج کریے، ہمارے لیے ٹائم نکالیے، اللہ کے لیے ٹائم نکالیے، اللہ کی قرآن کے لیے ٹائم نکالیے۔ اگر آپ اللہ کے چوزن ونس بننا چاہتے ہیں نا، تو اللہ کے لیے دوڑ کے آنا سیکھیے، چل کے آنا مت سیکھیے۔ اب آپ یہ مت سوچیے کہ میں ابھی ایڈمیشن لیا ہے میں نے اسکول میں، سلو بیبی سٹیپس سے میں جاؤں گی، کہ نہیں اس طریقے سے نہیں۔ اب ہم تو 40 30 40 50 یہاں پر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، بہت کم ینگسٹرز ہیں یہاں پر، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ینگسٹرز بہت کم آتے ہیں نا اس طرف۔ ان کا مائنڈ سیٹ تو ابھی یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی پڑھائی کرنی ہے، ابھی گریجویشن ہے، ابھی اس کے بعد ماسٹرز ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز ہے، اور پھر مجھے بہت پڑھنا ہے، میرے ایگزامس آ رہے ہیں، پھر میں چھٹیوں میں دیکھوں گی کہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں کلاس جوائن کر لوں گی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ خالی ٹائم میں ہم اپنے اللہ کی کلاس جوائن کریں گے؟ خالی ٹائم رکھا ہے ہم نے قرآن کے لیے؟ بلکہ اس کے لیے اسپیشل ٹائم ہونا چاہیے، ایک دن کا وہ ایک حصہ اسپیشل ہونا چاہیے ہمارا، کہ یہ ٹائم میرا بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑ کر آنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خوشی خوشی اس قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ اور ان کے دل تو باتوں میں بزی ہیں، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں، کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں؟ پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ اب یہ دیکھیے کہ کون کہتا تھا یہ؟ قریشی سردار۔ قریشی سردار کیا کہتے تھے؟ قرآن کے جادو سے بچنے کے لیے کیا کیا تدبیریں وہ اختیار کرتے تھے، کہ قریش مکہ قرآن کی دعوت کے شدید مخالف تھے نا، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کی دعوت کسی کو نہ ملے۔ تو سب قریشی سرداروں نے مل کر یہ طے کیا تھا، جہاں تک ہو سکے قرآن کے سننے اور پڑھنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ سننے پر پابندی انہوں نے اپنے آپ پر بھی لگائی تھی، مگر یہ قریشی سردار خود بھی اس پابندی کو نبھا نہیں سکے، اور کیا کرتے تھے؟ چوری چھپی جا کر قرآن سنتے تھے، اور یہ ان کے دل اور ان کے کان قرآن کی لذت سے محظوظ ہوتے تھے، ان کو بڑا مزہ آتا تھا اس کو سننے میں۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ ایک دفعہ 3 سردار تھے نا، رات کے وقت کعبے کے گرد کھڑے ہو کر آپ کا قرآن سن رہے تھے۔ بعد میں یہ راز فاش ہو گیا، تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا، جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سوال کا صحیح جواب دینے کے بجائے اس نے بات کا رخ موڑ دیا، اور اس نے کہا کہ ہم بنی عبد مناف سب باتوں میں ایک دوسرے سے ہم بلہ ہیں، ہم ان کی بات نبی کو تسلیم کر کے ان کی برتری کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ مان رہے تو تھے دل میں، لیکن اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کر رہے تھے کہ یہ واقعی یہ قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے۔ کہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کے لیے اس لیے یہ قرآن نہیں سنتے تھے کہ کہیں ان کے دلوں پر اثر نہ پڑ جائے، اور ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عربی نہیں سمجھ آتی، ان کو عربی آتی تھی نا، وہ اجمی تھے، وہ امی تھے، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ ان کو پھر بھی سارا قرآن ان کو سمجھ آ رہا تھا۔ کیوں؟ عربی ان کی زبان تھی، ان کی مادری زبان عربی تھی نا، اس لیے ان کو سارا کچھ سمجھ آتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے پر پابندی لگا کے رکھی تھی مسلمانوں پر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری عورتیں اور بچے اگر اس کو سن لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ متاثر ہو جائیں گے اس سے۔ تو یہ پابندی مسلمانوں پر ہجرت نبوی تک قائم رہی۔ اور ایک تدبیر انہوں نے کیا کی تھی کہ جب بھی کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ وہ کہتے تھے کہ وہاں جا کر خوب شور غل مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے۔ اور یہ وہ طریقے تھے جو انہوں نے اس جادو کے شر سے بچنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا کہ یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے تھے کہ کیسے اس قرآن سے بچا جائے، کیا یہ تمہارے جیسا بشر نہیں؟ اب یہ کہتے تھے کہ تو ہمارے ہی جیسا آدمی ہے، اس پر وہی کیسے نازل ہو رہی ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، کہ تو اس کے جادو میں کیوں پھنس رہے ہو تم؟ ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے۔ رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو، میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایسے ایک خواب کی طرح ہے، بلکہ ایک برے خواب کی طرح ہے، یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، اور اس نے مطلب یہ کہ خود ہی اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول معجزہ دے چکے ہیں۔
حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا کھاتے ہوں، وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ سب انبیاء مرد تھے اور سب انبیاء انسان ہی تھے۔ بہت سارے لوگ جو تھے نبیوں کو کیا کہتے ہیں، اعلیٰ درجہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، وہ زندہ ہے۔ آگے وہ بھی آ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بچایا، انہیں بھی بچایا، اور جس جس کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے، تو انہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا اور اس کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ جب ان پر ہمارا عذاب ان کو محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں، بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے، شاید تم اسے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، وہ بجھے پڑے ہوئے رہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل تماشا بنائے تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو کھیل تماشا بنا لیتے، بلکہ ہم تو سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں تو وہ جھوٹ کا اثر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اس وقت چلا جاتا ہے، اور تمہارے لیے اس بات پر بربادی ہوتی کہ تم جو جھوٹ گھڑتے ہو۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے آر نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں، وہ رات اور دن تسبیح کیا کرتے ہیں، کسی وقت نہیں چھوڑتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر فرشتوں کے بھی بارے میں آ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں تو وہ الہ اس کا ہے، اور یہ لوگ اس کی تسبیح، جو اس کی مخلوق فرشتے ہیں، اس کے حضور میں ہے اور وہ اس کی بندگی سے آر نہیں سمجھتے، یعنی کہ شرمندگی نہیں محسوس کرتے۔ اب ہم دیکھیے کہ اگر بازار میں ہوتا ہم نماز پڑھنے کے لیے کتنی شرم محسوس کریں گے، بھائی مجھے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، بڑی ملانی بنتی ہے، بڑی پیرانی بنتی ہے، اگر میں پردہ کروں گی میرے گھر میں تو سب لوگ مجھے کیا کہیں گے، کتنا شرم محسوس کرتے ہیں ہم۔ اللہ کی بات ماننے میں ہم کتنا شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کبھی ہم مارکیٹ میں چلے جائیں، کبھی ہم بس میں کھڑے ہیں، کبھی ہم ٹرین میں کھڑے ہیں، اب نماز پڑھنے کے لیے کیسا ہوتا ہے کہ سب لوگ کیا کہیں گے، میں نماز یہاں پڑھوں گی تو کیا کہیں گے لوگ، لوگوں کی کیوں ہمیں اتنی پرواہ ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی کیوں نہیں پرواہ ہوتی کہ اگر میں نماز وقت پر نہیں پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی۔ یہاں دیکھیے کہ فرشتے کیسے ہیں، فرشتے ایسی مخلوق ہیں اس کے جو اکڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں اللہ کی عبادت سے، ان کا تو کام ہی دن رات عبادت کرنا ہے، ان کو تو اور دوسرا کام دیا ہی نہیں گیا۔ ہمیں تو بھی بہت سارے کام ہیں کہ ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، ہم گھوم رہے بھی ہیں، ہم پھر رہے بھی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہم کھانا بھی پکا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا پکانا بھی، گھر کا کام کاج کرنا بھی ہمارے لیے ایک اب شوق کی بات بن گیا۔ جب سے ہماری بہنوں نے اس کلاس کو جوائن کیا ان کو گھر کا کام کاج بھی ایسے لگ رہا ہے کہ بہت نعمت ہے، کہ جس کو یہ دیا گیا اس کو یہ جہاد کا درجہ مل رہا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ اب میری ننند اتنا کرتی ہے، میری ساس اتنا کرتی ہے، میری دیورانی اتنا کرتی ہے، میں اتنا کیوں کروں، میں سب سے زیادہ کروں، بلکہ یہ سوچے کہ جتنا کام آپ کے حصے میں زیادہ آئے گا نا آپ اتنے زیادہ نیکی کے حقدار ہوں گے۔ آپ سب کو کھانا پکا کے کھلانے کے، یعنی کہ دیکھیے نا آپ کو کیا اجر مل رہا ہے، سب کو کھانا پکا کے کھلانے۔ ہم غریبوں میں کھانا لے جا کر بانٹتے ہیں، بناتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو کھانا بنا کر دینے میں کیوں اتنا تنگ پڑتے ہیں، گھر کے کام کاج کرنے میں اتنا کیوں تنگ پڑتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ سے اب مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری کلاس کی بہنیں بڑی خوش ہوتی ہیں جب وہ کچن میں کام کرتی ہیں، کیونکہ میں نے ان کو بتایا نا کہ آپ لوگ ملکہ ہیں گھر کے۔ ایک وہ ہوتی ہے، دو خواتین ہیں کام کرنے والی کچن میں، ایک ہے نوکرانی، ایک ہے ملکہ، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو نوکرانی بنا کر یہ کام لیتا تو وہ بیچاری دیکھیے نوکرانیاں جو ہوتی ہیں، میڈس جو ہوتی ہیں، ان کو تو کرنا ضروری ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں سورس آف انکم، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوکرانی نہیں بنایا۔ جب بھی آپ کچن میں برتن دھوئیں، جب بھی آپ فرشی پوچھیں، جب بھی آپ کچن میں کام کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
کیا بنایا، کہ کیا بنا کے مجھ سے کام لے رہا ہے؟ میں گھر کی ملکہ ہوں، میں اپنی مرضی سے برتن دھو رہی ہوں، میں اپنی مرضی سے کھانا بنا رہی ہوں. کتنی اس میں دیکھیے نا کہ ایک بڑائی کی بات ہے اپنے لیے، کہ یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ گئی اور مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے اور میں اتنا تھک رہی ہوں. تھکا کرے اللہ تعالیٰ کو بولا کرے، اللہ تیرے لیے میں تھک رہی ہوں، اللہ تو اس کا اجر دینے والا ہے نا، اللہ تو جہاد کا درجہ دینے والا ہے نا. یہ دیکھیے کہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں عبادت سے، کتراتے نہیں ہیں. ہم تھک جاتے ہیں. یہ بھی تو عبادت ہے، گھر کا کام کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے وہ. اس کو تنگ نہ پڑا کریں کبھی کبھی، کبھی بھی یہ نہ سوچا کرے کہ ہائے مجھ سے ہی 4 بہویں ہیں گھر میں، مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے. اتنی نندے ہیں گھر میں، بھاوت سے ہی کام لینا پڑ رہا ہے. میری ساس کچھ نہیں کرتی، میری بہو کچھ نہیں کرتی. ساس یہ نہ سوچے کہ بہو کیوں نہیں کرتی. ساس کچھ ذمہ آتا ہے نا فوراً کر لے. یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ کیوں نہیں کر رہی، میں کیوں کروں، میں تو ساس ہوں، مجھے کیوں کرنا چاہیے، اب تو میں کافی دنوں سے کر کر کے اب میں تھک گئی ہوں. نہیں، یہ نہ سوچا کریں، بلکہ یہ سوچے کہ نیکی مجھے مل جائے گی. اگر میں کسی کو ایک روٹی بنا کے دوں گی، نیکی مجھے مل گئی. کسی کو کھلانے کی نیکی بہت بڑی ہے نا. کسی کو ایک گلاس پانی پلانے کی نیکی کتنی بڑی ہے. تو ہم باہر جا کے تو کھلانا پسند کرتے ہیں، گھر میں کیوں تنگ پڑتے ہیں ہم. تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ فرشتے کیسی مخلوق ہے کہ یہ بندگی سے شرم نہیں محسوس کرتے. ہم کیوں شرم محسوس کریں برتن دھونے میں، گھر کے کام کاج کرنے میں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں لگایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا. دیکھیے کیا ان کو اجر نہیں مل رہا کیا، جو دوسرے کام کر رہا. اب جو بیچاری میڈز ہے ان کو کیا اجر ملے گا، ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، وہ تو اجرت پہ کام کر رہی ہیں. لیکن دیکھیے کہ ہمیں تو اس کی اجر مل رہا ہے، نیکیاں سمیٹ رہے ہیں ہم، ایک ایک کام کر کے نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. اور ہماری کلاس کی بہنیں تو ماشاء اللہ ڈبل اجر سمیٹ رہی ہیں، کہ ساتھ ساتھ لیکچر بھی سنتی ہیں. دوست کا دوہرا اجر ان کو مل رہا ہے ماشاء اللہ سے. اور پھر وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے. کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو ان عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. جیسے کہ ان لوگوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے نا مشرکین مکہ نے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک اللہ ہے، اس کو پتا ہے کہ ابھی بارش برسانی. اگر 2 خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ نہیں ابھی بارش برسانی ہے، ایک کہتا نہیں نہیں ابھی بارش نہیں برسانی، میرا دل نہیں چاہ رہا. تو پھر تو نظام درہم برہم ہو جاتا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے. تو الہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اور وہ کیسا، یہ کہ موٹی سی بات ہے نا یہ. ایک تو 2 اگر رہے تو ہر ایک کا دماغ الگ چلے گا. کوئی کہے گا کہ نہیں ابھی دھوپ نکلے گی، کوئی کہے گا کہ نہیں ابھی بارش برسے گی. تو پھر دونوں میں لڑائی ہو جاتی. تو یہ جو کارخانہ کائنات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے. یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایگزامپلس کے طور پر بتایا جا رہا ہے، کہ ایک ایسی عام مثال ہے کہ جس سے ہر شخص کو پالا پڑ سکتا ہے، کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر ہر شخص خود بھی غور کر سکتا ہے. کہ جاہل لوگوں کے لیے مشکل ہے، آسان ہی یہ بات دیکھیں کہ جاہل کے لیے بھی آسان ہے سمجھنا، کہ اگر 2 لوگوں کے ہاتھ میں اگر گھر کا اقتدار دے دیا جائے تو کیا ہوگا، وہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. 2 بھائی اگر رہ رہے تو اس میں کیا ہوگا، کرنا پڑے گا، بڑے کی بات ماننا پڑے گا. تو یہاں پر بھی اگر 2 خدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نظام درہم برہم ہو جاتا. لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. جو انہوں نے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اور ان سے ضرور سوال پوچھا جائے گا، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ. یہ ذکر قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مجھ سے پہلے تھے. یہ دیکھیے کہ قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر، ذکر. ذکر سے کیا مراد ہے؟ ساری بہنوں کو یاد ہے ذکر سے کیا مراد ہے؟ جلدی سے لکھیے چیٹ باکس میں. ذکر سے مراد، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو ہے، قرآن تو ایک ذکر ہے، لیکن ذکر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت. ویری گڈ. یاد دہانی. ہاں، یعنی کہ نصیحت. جی. ذکر کا مطلب ہے نصیحت، یاد دلانا. یا اب ذکر کا مطلب ہم کس کا ذکر کب کرتے ہیں؟ اب ہمارے کوئی دور رہتے ہیں، کسی سے ہم بہت دن کے سے نہیں ملے، ہم ان کا ذکر کب کرتے ہیں؟ جب ان کی یاد آتی ہے.
یاد آئی تو ذکر آیا نا، ورنہ نہیں آیا ذکر. تو یہ بھی کیا ہے؟ یاد دہانی. ذکر نصیحت بھی ہے اس کا مطلب، اور یاد دہانی بھی ہے اس کا مطلب. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ذکر قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر ان لوگوں کے لیے بھی جو تورات اور انجیل کے لیے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے. یعنی کہ ان سے پہلے جو تھے ان کے لیے کیا نصیحت تھی؟ کون سی کتابیں؟ تورات اور انجیل. مگر ان میں سے اکثر حق بات کو نہیں جانتے، لہٰذا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی کرتے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. مشرکین کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے. اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں. وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ فرشتوں کی بھی بات بتائی جا رہی کہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ فرشتے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی تھی نا انہوں نے. تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ وہ تو معزز بندے اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں. بندے سے کیا مراد؟ عبادت کرنے والے. تو اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان بندوں کے سامنے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے حال کو بھی. وہ صرف اس کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیے کہ سفارش کس کی ہوگی؟ فرشتوں کی سفارش. مشرکین مکہ جو دو وجوہات سے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے نا، ایک یہ کہ وہ اولاد ہے اللہ کی، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. یہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے حضور ہمارا قرب کا ذریعہ ہوں گے، کہ وہ اللہ کے نزدیک ہے تو ہماری ضرور سفارش کر دیں گے. تو یہاں پر وہ بات کلیئر کر دی گئی کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا گیا کہ وہ سفارش نہیں کریں گے، بلکہ کتاب اور سنت کی روح سے انبیاء، صالحین، فرشتوں اور خود قرآن کا سفارش کرنا ثابت ہے. بلکہ یوں فرمایا کہ وہ سفارش صرف اس کے حق میں کر سکیں گے جس کے حق میں سفارش اللہ کو منظور ہوگی. جن سے اللہ خوش ہوگا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کی ہی سفارش کروائے گا، اور ان کو ہی پھر اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے. اللہ تعالیٰ جن سے تو راضی ہونے والا ہے ان لوگوں میں ہمیں بنائے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والا جو سب سے پہلا گروہ ہوگا نا، جو بغیر حساب کے گروہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس گروہ میں شامل کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس حساب کتاب دینے کی ہمت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے، اٹک جائیں گے، بہت لمبا حساب ہے ہمارا. اللہ تو ہم سے حساب نہ لینا. اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب. یاد ہے نا آپ سب کو دعا یہ؟ میں بہت بار بار ریپیٹ کرتی ہوں یہ دعا. یاد ہے آپ سب کو دعا؟ نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجئے. اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے. ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ اپنی منزلوں تک پہنچ سکے. اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور پھر بھی لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو باقی دوام نہیں بخشا. اگر آپ مر جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو برے بھلے سب حالات سے آزماتے ہیں، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے یہ والا سینٹینس، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کہ دیکھیے کہ کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں تو اتنا نیک ہوں. اب یہ دیکھیے کہ نبی انبیاء بھی جتنے آئے ان کو بھی پھر موت آ کر رہی. پھر ہم کون سی چیز ہے؟ ہم اپنی موت کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جان کو پھر مزہ چکھا کے رہے گا. یہاں پر دیکھیے کہ چاہے کتنے بھی حالات برے ہوں، اچھے ہوں، کسی کے ساتھ اچھائیاں ہوں، کسی کے ساتھ برائیاں ہوں، لیکن موت سب کو آنی ہے. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو اب تک یہ موت سے بچ سکا. یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوت کیا.
تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اس موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، کیونکہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کتنی بھی دولت کی فراوانی ہو، خوشحالی ہو، شر ہو، ہر چیز ہو، دنیا میں آزمائشیں ہو، جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہی اندر کام مطلب کوئی نہ کوئی کام اس کے جاری و ساری ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ انسان یہ نہ بھول جائے کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ ساری چیزوں کا جواب کیسے وہ دے گا، اس بات کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہے۔ اور یہ آیت کو نا ہمیشہ دہراتے بھی جائیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ چکھنے کو، مزہ چکھنے کو۔ اور موت کا مزہ کس کا بہت میٹھا ہوگا، کس کا بہت زیادہ سخت کڑوا ہوگا، تکلیف دہ موت ہوگی وہ کس کی، تو وہ کیسی سخت موت ہوگی، اللہم لا تجعلنا منہم، جن کو فرشتے مار مار کر ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے، تو ان کا مزہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ذرا امیجن کریے کہ مار مار کے فرشتے روح نکالے اور روح چھپتی جا رہی ہے، باڈی کے پارٹس میں جا جا کر چھپ رہی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہی، کیونکہ اس کو فرشتوں نے اس کو سنا دیا نا، دوزخ کی خبر سنا دی اس کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی خبر اس کو سنا دی، تو اب وہ پریشان ہو رہی ہے روح۔ اور اس کے برعکس جو نیک روح ہے، تو ہم نے سورہ فجر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اطمینان پانے والی روح تو نکل جل اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ خوشخبریاں دی جاتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ خوشخبری دی جائے، میرے لیے بھی جنت کا کفن بھیج دے، میرے لیے بھی خوشخبری بھیج دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تجھ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ اللہ، اب تک تو میں غفلت میں تھی، ابھی تو میں جاگی ہوں، ابھی تو میں نیند سے اٹھی ہوں، ابھی تو مجھے بہت کام باقی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، وقت مانگا کریں، مہلت مانگا کریں کہ اللہ بس تو مجھے اس وقت بلانا جب تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بھی دعاؤں میں اپنی شامل کر لیجئے، ایڈ آن کر لیجئے کہ یہ بھی دعا ہمیں الفاظ بھی تو آنے چاہیے نا دعا کے۔ ہم یہ دے وہ دے یہ دے وہ دے ہی کرتے رہیں گے بس، کہ ہمیں بس زندگی کی دنیا کی چیزیں ہی چاہیے، ایک اچھا گھر چاہیے، ایک اسٹیٹس والی لائف چاہیے، ایک اچھا شوہر چاہیے جو چاہنے والا ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ میری جو خوابوں والی زندگی سے میں باہر ہی نہ ہوں، بلکہ اس سے باہر آ کے بھی کچھ اور سوچا کرے، آخرت کے بارے میں بھی اپنے لیے دعائیں کیا کرے کہ اللہ میرا وقت، آخری وقت کیسا ہو سکتا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں مکے میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں مدینے میں ہوں، اللہ ایسی حالتوں میں مجھے موت آئے۔ ہو سکتا ہے اللہ مجھے ایسی حالت میں موت آئے کہ میں احرام پہنی ہوئی ہوں، یا میں روزے کی حالت میں ہوں، یا میں سجدے کی حالت میں ہوں، یا میں کوئی نیک کاموں میں بزی ہوں، اللہ ایسے وقت میری موت آئے، اور اللہ مجھے خوشخبری سنا دینا، تیری خوشخبری کے ساتھ میں تیرے پاس آؤں۔ اللہ تو جب مجھ سے راضی ہو جائے گا نا، تب مجھے اپنے پاس بلانا، جب تک مجھے مہلت دے دے کہ میں تجھ کو راضی کرنے والے کام کر سکوں۔ اب مہلت لے کر تو پھر دنیا میں بزی نہیں ہو جانا، انجوائمنٹ میں نہیں بزی ہو جانا ہم نے، کہ یہ برانڈ کا کپڑا، وہ کپڑے، یہ پرس لینا ہے۔ برانڈ سے تو نیچے ہماری نسلیں بات ہی نہیں کرتی آج کل، بس اسی میں پھنسے ہوئے، اسی میں بزی ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو تیری طرف آنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا، تو ہماری نسلوں سے بھی راضی ہو جا، اور ہمارے اہل مرحومین جو تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے بہت راضی ہو جا، اور ان کو اپنے انعام و اکرام عطا کر، ان کی بہت مہمان نوازی کر، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کر، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر پر انکار کرتے ہیں۔ انسان جلدی کا پیدا کیا ہوا ہے، میں جلد ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرنا۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش یہ کافر جان لے اس وقت کو جب وہ اپنے سامنے سے آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ کوئی مدد کرے گا، بلکہ قیامت اچانک آ پکڑے گی تو ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے رسولوں پر بھی یہ مذاق ہوتا رہا، تو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔
کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور کوئی ایسا معبود ہے جو ان کی حفاظت کر سکتا ہو؟ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ کوئی ساتھ دے سکتا ہے ان کا ہمارے مقابلے میں، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے سامان سے نوازا ہے، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کیے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، میں تم کو وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ بہرے سنتے نہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، اور اگر ان کو آپ کے رب کی طرف سے ذرا سا بھی عذاب پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہائے کم بختی، واقعی ہم ہی مجرم ہیں، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے تو کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا اعمال ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، ہم حساب کرنے میں کافی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کی ایک روشن اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی کتاب دی تھی، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں، اور یہ بابرکت نصیحت ہے جس سے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ چلیے یہاں پر ربا تک ہو گیا الحمدللہ، تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں آج، پارہ ہی ہمارا ہو پایا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔